صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجان الادب کا چوتھا سبق بیان کیا جا رہا ہے۔ قال البرعی، برعی نے فرمایا، کہا، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخفى اعلان علیہ و اسرار۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ چیونٹیوں کی حرکات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، فی ظلم الدجا، سخت رات کی تاریکیوں میں، اندھیری رات کی تاریکیوں میں، ولم یخفى اعلان علیہ و اسرار، اور کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس میں صرفی نحوی تشریح کرتے ہیں۔ یرا یہ فعل مضارع ہے، یہ محموز عین اور معتل لام یائی ہے۔ یرا اصل میں یرعیو تھا، حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقل دے دی اور حمزے کو حذف کر دیا، یرعیو ہو گیا۔ اب یا متعارف ماقل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو عریض بدل دیا تو یرا ہو گیا، اور یہ حالت رفیع میں ہے، حالت رفیع میں ہے۔ فعل مضارع کے اعراب کی جو 4 قسمیں ہیں، تو ان 4 قسموں میں سے یہ تیسری قسم میں شامل ہے، یعنی مفرد معتل الفی۔ اور مفرد معتل الفی کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفیع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ تو یہاں پر حالت رفیع میں کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے۔ اور فعل متعدی ہے۔ حرکات النملی، حرکات یہ حرکتن کی جمع ہے، اور حرکات یہ جمع ملحق بجمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ مؤنث سالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غیر ملحق، ایک ملحق۔ غیر ملحق یعنی مسلماتن، اور ملحق بجمع مؤنث سالم جیسے حرکاتن۔ اور ان دونوں قسموں کا یعنی ملحق اور غیر ملحق، ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسرے کے ساتھ۔ تو یہاں مفعول واقع ہو رہا ہے تو اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے۔ النمل یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس وہ ہوتا ہے جو جمع کے معنی پر دلالت کرے۔ اس میں واحد کا معنی لینے کے لیے تا مدورہ آخر میں داخل کر دیتے ہیں، جیسے نملتن، تمرن سے تمرتن۔ فی یہ حرف جار ہے، ظلم یہ ظلمتن کی جمع ہے، معنی آتا ہے تاریکیاں۔ دجا یہ دجیتن کی جمع ہے، معنی آتا ہے سخت راتیں، تاریکیاں بھی آتا ہے اس کا معنی بھی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سخت راتوں کی تاریکیوں میں چیونٹیوں کی حرکات کو دیکھتا ہے، یہ علاموں کے معنی میں لے کر سکتے ہیں، چیونٹی کی حرکات کو جانتا ہے۔ یرا اور نظرہ ان دونوں میں فرق ہے۔ رآ اس کا معنی آتا دیکھنا، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھنا بھی آتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی بھی آتا ہے، اور ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی بھی آتا ہے۔ اور نظرہ کا معنی آتا ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا، یعنی مادی آنکھوں سے دیکھنا، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ اس لیے رویت باری تعالیٰ بولتے ہیں، نظر باری تعالیٰ نہیں بولا جاتا ہے، کیونکہ رویت دل کی آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ولم یخفا، خفیہ یخفا یہ فعل مضارع ہے، لم جازمہ داخل ہو گیا تو آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا، کیونکہ فعل مضارع کی اعراب کی یہ بھی تیسری قسم میں شامل ہے۔ اور فعل مضارع میں جو اعراب کی قسمیں 3 ہیں، وہ 4 ہیں، اس میں تیسری قسم ہے مفرد معتل الفی۔ اس کا اعراب یہ ہے حالت رفیع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ تو آخر میں یا تھا اس کو حذف کر دیا، اور کس نے؟ لم جازمہ نے، کیونکہ یہ حالت جزمی میں ہے، اور یہ لازم ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ اعلان اعلن یعلن اعلان باب افعال کا مصدر، اس کا معنی تھا اعلان کرنا، ظاہر کرنا، لیکن یہاں پر مفہومی معنی لیں گے ظاہر۔ علیہ حرف جار ہے، ہی کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوگا۔ وہ اسرار، اسر یسر اسرار یہ بھی باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے راز چھپانا،
لیکن اس سے مفہومی معنی لیں گے باطن، تو اب معنی ہوگا کوئی ظاہر اور کوئی باطن لم یخفا پوشیدہ نہیں ہے علیہ اس پر. کیا ہوا؟ ولم یخفا اعلان علیہ و اصرار، کوئی ظاہر و باطن اس پر پوشیدہ نہیں ہے. لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے لفظی عمل تو یہ کرتا ہے کہ صاحب 5 جگہوں میں جزم کرتا ہے اگر آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر آخر میں حرف علت ہو حرف علت کو گرا دیتا ہے، اور 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے. مانوی لفظی عمل کیا ہوا؟ لفظی عمل یہ ہے کہ صاحب 5 جگہ جزم کرتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا ہے، 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے. اور مانوی عمل یہ ہے اس کا کہ صاحب فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو لم یخفا ما خفیہ کے معنی میں. ویحصی عدید النمل والقطر والحصى وما اشتملت بحر علیہ وانہار. احصا یحصی معنی تھا شمار کرنا. یہ باب افعال سے ہے. مادہ اس کا حصیا یعنی معتل لام یا یہ، اور یہ یحصی حالت رفیع میں دوسری فعل مضارع کے اعراب کی یہ دوسری قسم میں شامل ہے، یعنی مفرد معتل یائی. عدید النمل والقطر والحصى، یہ تینوں کے تینوں نمل، قطر، الحصى یہاں پر اس میں جنس ہے جو جمع کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. ترجمہ ہے اور وہ چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، شمار کرتا ہے. والقطری، قطروں کی تعداد کو شمار کرتا ہے. والحصى، اور کنکریوں کی تعداد کو شمار کرتا ہے. یہاں شمار کرنے سے بہتر ہے اس کا یحصی کا معنی لے جاننا. اب ترجمہ ہوگا یحصی عدید النمل والقطر والحصى، وہ چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، اور کنکریوں کی تعداد کو جانتا ہے. وما اشتملت بحر علیہ وانہار، اور کن کو جانتا ہے؟ وما اشتملت علیہ، کہ جن پر کے مشتمل ہوتی ہیں. کون؟ بحر و انہار. بحر یہ البحراتوں کی جمع ہے، یعنی جس پر سمندر اور انہار اور نہریں، یعنی جس پر نہریں اور سمندر مشتمل ہیں ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے. ما موصولہ ہے اشتملت باب افتعال سے، مادہ اس کا شملہ، یہ صیغہ واحد مؤنث ہے کیونکہ بحر جو اس کا فاعل ہے، معطوف بحر و انہار یہ معطوف علیہ سے مل کر اشتملت کے فاعل ہیں، اور بحر جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے اشتملت واحد مؤنث کا صیغہ آیا. تو ترجمہ کیا ہوا؟ وہ یحصی عدید النمل والقطر والحصى، وہ چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. والقطر والحصى، اور قطروں کنکریوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور اس کو جانتا ہے کہ جن پر سمندر اور نہریں مشتمل ہیں.